الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم. مشکل صورت حال ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. جی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات، آج المقصد الاسماء میں جو اللہ کا اسم مبارک ہمارے سامنے ہے وہ المجیب ہے. المجیب کا لغوی معنی آپ سب کو معلوم ہوگا، جواب دینے والا. اجاب یجیب اجابتاً. اور قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے ان ربی قریب مجیب. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اسی طرح جو دو مشہور آیات ہیں علماء نقل کرتے ہیں اس جگہ پر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ عموماً آیات سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات جیسے معلوم ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے گا اس کے ذہن میں وہ تمام آیات حاضر ہیں کہ جس میں اللہ کی اس صفت کا ذکر ہوا. تو مشہور آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ اجیبو، وہ بھی اسی سے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور دوسری آیت جو ہے وہ شکریہ، دوسری آیت جو ہے وہ سورہ غافر کی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو یہاں علماء نے جیسے نقل کیا کہ بندہ مومن کے نا دو فریضے ہیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے دعا. یعنی آپ دیکھیے کہ دونوں ہی دال عین واو سے برآمد ہوتے ہیں. یعنی دعوت میں تعلق ہے مخلوق سے، خیر کی طرف بلانا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح فرمایا نا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تو کہا کہ بھئی مخلوق سے تعلق شفقت کا ہے، مخلوق سے تعلق رحمت کا ہے اور انہیں خیر کی طرف بلانے کا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعوت. تو ہمارے ذہن میں دعوت سے شاید صرف نصیحت آتی ہے، لیکن دعوت کا مطلب ہے دعوت الی الخیر، دعوت الی الخیر. اور دوسرا اسی مادے سے ہے دعا. اور دعا جیسے عبودیت کا اظہار ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق عبودیت ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کا سب سے بڑھ کر اظہار ہوتا ہے دعا میں. تو لہذا مخلوق کے ساتھ شفقت کا اظہار، رحمت کا اظہار دعوت میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عبودیت اور عاجزی اور انکساری کا جو اظہار ہے وہ دعا کی صورت میں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم کے فوری بعد ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یعنی گویا جو مجھے نہیں پکار رہا وہ میری عبادت سے استکبار کر رہا ہے. تو گویا دعا جو ہے وہ عدم استکبار کا نام ہے، دعا جو ہے وہ چھوٹے بننے کا نام ہے، دعا جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے فقیر بنانے کا نام ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور آپ ہی سب کچھ کریں گے. تو لہذا میرا آپ سے تعلق دعا کا ہے. تو میرا تعلق داعی کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اس دعوت پر استجابت ہوتی ہے تو وہ تعلق اجابت اور استجابت کا ہے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا. دیکھیے دعا کے حوالے سے جو مبحث ہے وہ امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے جیسے الجواب الکافی ان کی کتاب ہے نا، ذکر بھی کیا تھا 3-4 کتابوں کا، اس میں جیسے دعا کا پر ایک الگ سا باب باندھا ہے اور اس میں دعا کے جو ہے وہ فضائل اور دعا کے آداب اور دعا نے ہر صورت میں قبول ہونا ہے. جیسے آپ نے حدیث سنی ہوگی ترمذی کی
کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو پھیرنے والی شے بھی کوئی نہیں ہے سوائے دعا کے۔ اسی طرح ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ الدعاء والقدر یتعالجان بین السماء والارض، کہ بھئی دعا اور تقدیر میں لڑائی ہوتی ہے زمین و آسمان کے درمیان، تو دعا یہاں سے اوپر چڑھتی ہے اور تقدیر اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری دعا بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ۔ تو جس کو غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ غالب آ جاتی ہے، یعنی یا تو دعا تقدیر کو دفع کر دیتی ہے، یا دعا تقدیر کو دفع نہیں کر پاتی اس اعتبار سے کہ دعا میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، تو پھر بھی کیا ہے، تقدیر کی شدت میں لازماً کمی ہو جائے گی۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دعا میں تو خیر ہی خیر ہے، تو اور ہم تو بہت زیادہ اذن نکثر، صحابہ نے کہا ہم تو پھر بہت ہی دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، تو اللہ اس سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر ابن قیم علیہ الرحمہ نے ایک اور بات بھی ذکر کی، وہ بھی بہت اہم ہے، کہ ہمارے ہاں جیسے دعا اور سبب میں ایک تقابل بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں پہلے اسباب اختیار کرو پھر اس کے بعد دعا کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اسباب اختیار نہیں کی اور دعاؤں ہی پر، یہ بات درست ہے ویسے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سبب اور دعا میں اس طریقے پر تفریق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا بھی سبب ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ سبب اور دعا، تو گویا آپ سبب کو ایک اور حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور دعا کچھ اور ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب ہی دعا ہے، یعنی اگر کہا جائے کہ میں اسباب اختیار کر رہا ہوں تو وہ کون سا سبب ہے جو باقی اسباب سے سب سے بڑھ کر ہے، تو وہ خود دعا ہے۔ تو لہذا یہ تفریق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ بہت سے اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب دعا ہے، اور اس کے سوا بھی جو اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں اپنی سنت کے مطابق اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جیسے جو تم ظاہری سبب اختیار کرو گے، دعا اس کو چاروں طرف سے گھیرے گی، یعنی ما قبل بھی دعا ہے، یہ نہیں کہ سبب اختیار کر کے دعا ہے، ما قبل بھی دعا ہے، سبب اختیار کرنے کے ساتھ بھی دعا ہے، اور سبب اختیار کرنے کے بعد بھی دعا ہے۔ تو اصل وہ شے کہ جو بریکٹ کرتی ہے تمام اسباب کو، کہ جس پر اصل انحصار ہے اور جس میں عبودیت کا سب سے بڑھ کر اظہار ہے، وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ اللہ کو پکارنا ہے، وہ اللہ کے سامنے چھوٹا بننا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ احادیث بھی نقل کی جاتی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، اور ایک الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادہ والی روایت سند ضعیف، لیکن بہرحال یہ مسئلہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے دعا کی جگہ اب یہاں جو لفظ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ وہ عبادت کا ہے۔ پھر ابن قیم علیہ الرحمہ نے فرمایا اسی الجواب الکافی میں، جو میں نے 3 کتابیں بتائی تھی نا جو پڑھنی چاہیے، الجواب الکافی اور عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، اور تیسری روضۃ المحبین تھی، وہ بے شک نہ پڑھیں۔ ایک اور کتاب بھی ہے جو اصل میں دعا کے موضوع پہ ہے، وہ الوابل الصیب ہے، الوابل الصیب فی الکلیم الطیب، وہ پوری کتاب ہی اصل دعا کے اوپر، یعنی اس کتاب کا موضوع ہی دعا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آدھی کتاب میں ابتدا میں دعا کے اوپر گفتگو ہے، دعا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہے وہ آپ نے آدھی کتاب میں بیان کی۔ تو ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ قبول نہ ہو، یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا کہ دعا کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا، اس میں کوئی مطلب کوئی شرط نہیں لگائی، اجیب میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، کب جواب دیتا ہوں؟ جب چاہتا ہوں، یا اذا شئت، ہوتا تو سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، لیکن فرمایا اذا دعانی، تو جب وہ پکارتا ہے تو جواب آتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور وہ جواب نہ دے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ پرستی کرنے والوں کو یہ فرمایا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو تم کہ یہ بات لا یرجع الیکم کیا ہے؟ لا یرجع القوم کیا ہے آیت؟ افلا یرون الا یرجع الیہم القوم لا یرجع ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا،
اس میں پہلا جز یہ ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ قول ان کی طرف نہیں لوٹاتا، یعنی یہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیتا؟ تو اس سے مفہوم مخالف کے طور پہ یہ ثابت ہوا کہ جو خدا ہوگا حقیقی وہ پکار کا جواب دے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جواب نہ دے، تو لہذا اللہ نے یہی بتایا۔ اب ہوا یہ کہ اس میں دو قسم کے اشکالات آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھئی میں نے خدا کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، اور جدید زمانے میں اگر آپ سرچ کریں تو ایتھیسٹ وغیرہ یہی کہتے ہیں، یہ اعتراض ہے، تم کہتے ہو کہ خدا ہر پکار کا جواب دیتا ہے، سنتا ہے، ہم نے بہت پکارا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیے اس کا اصل جواب تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اور ہمارے علماء بھی دیتے چلے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابلیس آیا سیدنا عیسیٰ کے پاس اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جب موت اس نے دینی ہے اسی وقت موت آئے گی تو تم پہاڑ سے چھلانگ مار دو جہاں تم کھڑے ہوئے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے لائق ہے کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ خدا کو آزمائے۔ بات مان، یعنی خدا کو یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے، میں چھلانگ مار کے دیکھتا ہوں، یا زہر کا پیالہ پی کر دیکھتا ہوں۔ زہر کا پیالہ وہ جو مشہور ہے نا کہ بائبل میں آیا ہے کہ اگر تم میرا نام لے کر زہر کا پیالہ پیو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ولیم کیمبل سے مناظرہ کر رہے تھے، 2001 میں ایک مشہور مناظرہ ہوا تھا، تو اس میں ذاکر نائک صاحب نے ولیم کیمبل سے کہا اگر تم بائبل کو مانتے ہو تو زہر کا پیالہ لے کر آ گئے ہو، پی لو پھر۔ اب یہ بہت ہی فضول بات تھی ہندی، اس نے یہی جواب دیا ولیم کیمبل نے، اور وہ بالکل ٹھیک جواب تھا، ہمارے وہ حضرت عیسیٰ کا جواب تھا، وہ ہمارے علماء بھی دیتے چلے ہیں کہ بندے کے لیے نہیں ہے کہ وہ خدا کو آزمائے، بندے کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ خدا کو آزمائے۔ لہذا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کو پکار کے دیکھتا ہوں وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، تو وہ خدا کو پکار ہی نہیں رہا اصلا، اس لیے کہ بندہ بن کر پکارنے پر شرط ہے، یعنی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ مجھے پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جو شرائط اور آداب میں اپنے ذہنی تخیل میں خدا بنا کر اس کو نہ پکار رہا ہو، حقیقتاً عبودیت کا تعلق قائم کر کے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ لہذا اس طریقے پر پکارنا کہ جس میں نے ابھی اس کی ربوبیت بھی تسلیم نہیں کی، اس کو العلیم الحکیم القدیر بھی نہیں مانا، اور پھر پکار کے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے کوئی فون اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، تو یہ خدا کو پکارنا نہیں ہے، تو اپنے کسی تصور کے، اپنے کسی بنائے ہوئے خیالی تصور کو پکارنا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ اذا دعانی، یعنی جب وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وقال ربکم، جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ قال ربکم کی ہے، تو جب عبودیت کی صفات پیدا ہوں گی تو کیا انسان یہ نہیں جانے گا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہ بھئی اس صفت اور کیفیت کے ساتھ پکارا جائے گا تو خدا ضرور جواب دے گا، ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر اس صفت اور کیفیت کے ساتھ نہیں پکارا جا رہا تو خدا کی طرف سے جواب آنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے نتیجے میں، اور جو صحیح ادب آداب کے ساتھ پکارا جائے، فوری ایک شے حاصل ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو اپنا مطلوب جو ذہنی ہے وہ حاصل ہو یا نہ ہو، اللہ خود مل جاتا ہے۔ یعنی یہ بات تو ہر صاحب ایمان جو ہے وہ تجربہ کر سکتا ہے نا، یعنی اگر صحیح ادب آداب کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات کو ذہن میں حاضر کر کے، اس کے کمالات کو ذہن میں حاضر کر کے، اس کے ساتھ عبودیت کا تعلق پیدا کر کے، اپنی کم مائگی، اپنی عاجزی، اپنی بیچارگی اور اپنے فقر کا استحضار کر کے، صرف یہ نہیں کہ مجھے پتہ، استحضار کر کے، تو فوری طور پہ خدا سے ایک ایسا تعلق نصیب ہو جاتا ہے کہ ابھی مطلوب ملے یا نہ ملے، اصل مطلوب مل جاتا ہے، وہ خود اللہ ہی ہے۔ یعنی ان دی اینڈ ایک صاحب ایمان کا حقیقی مطلوب وہ شے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر حقیقی مطلوب تو وہ اللہ ہی ہے نا۔ تو اللہ کو پکارنے کے نتیجے میں وہ شے ملے یا نہ ملے وہی ملتی ہے، یا اس سے بہتر ملتی ہے، جو بھی آپ نے حدیث میں صورتیں پڑھی ہوں گی نا، مصیبت ٹلتی ہے، آخرت میں محفوظ ہو جاتی ہے، وہ تو ملتی ہے، لیکن اللہ مل جاتا ہے۔ اور اگر شرط یہ ہے، اگر صحیح دعا ہے نا، صحیح دعا جس کی قبولیت کا 100% اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وہ وہی دعا ہے کہ جس کے فوری بعد خدا ملے۔ اگر اس دعا کے فوری بعد اللہ پر توکل اور ایمان اور اس سے محبت میں اضافہ محسوس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ دعا ہوئی ہی نہیں ہے ابھی،
کہ جس کو پورا کرنے اور جس کی استجابت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو وہ ادب آداب بھی ابن قیم علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں. یہی سارے ادب آداب ہیں. انسان عبودیت کا استحضار کرے، اللہ کی ربوبیت کا استحضار کرے، اور ربوبیت میں تمام صفات ربوبیت اور صفات کمالات ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ حجاب ہوتے ہیں بندے اور دعا کے درمیان. جو مظالم ہیں، لوگوں کے جو حق مارے ہوئے ہیں، وہ حجاب بنتے ہیں. عقل حرام جو ہے وہ حجاب بنتا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جو صحیح حدیث میں ہے نا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی پھر؟ تو وہ تو حرام کھا کر پہنچ گیا ہے کعبہ. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حرام کھا کر بھی لوگ کعبہ پہنچ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جب تک بلاوا نہ آئے، اور بلاوا سب کو آ رہا ہے، حرام کھا کے بھی لوگ وہاں سے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہوئے واپس آتے ہیں. تو حرام کا مال ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دعا کے جو ادب آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ بھئی اللہ کی حمد و ثنا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابتداء میں کہ آپ نے پہلے اللہ کی ربوبیت کا استحضار کرنا ہے. یعنی جب ہمیں دعا کا جو سلیقہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کی ثنا ہے نا پہلے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے کہ گویا جس ہستی نے تعارف کروایا ان صفات ربوبیت کا، اس کا احسان مانا جائے. اس کے بعد گناہوں سے استغفار کی جائے، پھر اپنی عرضداشت پیش کی جائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ دعا سے پہلے صدقہ دیا جائے. یعنی کوئی خاص دعا کرنی ہے اس سے پہلے انسان کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ خود بلاؤں کو ٹالتا ہے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث میں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ان اوقات کو چنا جائے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان، فرض نماز کے بعد، تہجد میں جو آخری پہر ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں لازماً دعا قبول ہوتی ہے. بعض نے کہا کہ وہ امام کے جو دو خطبے ہیں اس کے درمیان جو سکتہ ہے، اور اکثر علماء نے کہا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے. حضرت عائشہ کا قول یہ ہے، قول نہیں ہے بلکہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ گھڑی بالکل غروب شمس سے پہلے کی ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک آزاد کردہ باندی کو حکم دیا کرتی تھی، باہر بٹھا دیتی تھی کہ تم ذرا دیکھتے رہو، اور مجھے جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہونا تو پھر مجھے بتانا. اس وقت وہ جمعے کے دن دعا میں مشغول ہو جاتی تھی. وہ اور بھی جیسے سجدے میں دعا، اور بھی اسی طرح تشہد جو ہے اس کے آخر میں، یعنی جب آپ درود پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں دعا کی قبولیت ہے، اور دعا مانگنے کا حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے مواقع بھی تلاش کیے جائیں کہ جن میں دعا کی جائے. اور پھر بہتر یہ ہے کہ اپنی عرضداشت پیش کرنے کے لیے اگر کوئی مسنون صیغہ بھی مل جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک حاصل ہو جائیں تو ان الفاظ مبارک کو اختیار کر لیا جائے، اس میں مزید برکت ہے. تو یہ شرائط اس طرح کی ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ دعا کی جائے گی تو اس کے رد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ وہ رد ہوئے گی. اور کیوں وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا، یہ دعویٰ نہیں ہے ان کا. کیونکہ اللہ نے جب فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جائے گی ادب آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، تو اس کی عدم قبولیت کا کوئی احتمال اور امکان نہیں ہے. تو یہ جیسے اللہ کی صفت کیا کہیں، اللہ کا اس میں مبارک ہے مجیب، کہ وہ جواب دینے والا ہے. 1 منٹ کا وقت. ہاں وہ بھی بہت اہم ہے. یعنی وہ صیغہ جو ہے، یعنی فرمایا نا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور اس میں مزید اہم کیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بہرحال احکام شرعیہ پر عمل ہے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور بات وہ اضافی لگ رہی ہے کہ اگر اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور تو ایمان تو ہے، تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہاں بھی جیسے ابن قیم اور امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں کہ پکارتے وقت انسان کا اعتماد کئی دفعہ اسباب پر ہوتا ہے. یعنی پکار وہ اللہ کو رہا ہے، ایمان اسباب پہ کہ اللہ بھی دے گا تو فلاں فلاں سبب سے ہی دے گا. تو یقین کس پر ہے؟ سبب پر. تو فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان پختہ رکھو. پھر یہ دعا جو ہے وہی آپ کہیں صفات ربوبیت کا استحضار، اور سبب جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ حاضر سبب سے بھی دے سکتا ہے، غیر حاضر سبب سے بھی دے سکتا ہے. کوئی نیا سبب پیدا فرما دے، بلا سبب بھی دے سکتا ہے. وہ جو فرمایا نا کہ
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو بغیر حساب کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ بغیر حسبان، انسان کے گمان میں بھی نہ ہو، وہاں سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو ایمان بھی اللہ ہی پر رکھا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ سب باتیں آسان ہوتی ہیں جب اسباب کم ہو، ایسا ہی ہے نا، یعنی اسباب اگر ختم ہوتے چلے جائیں، یہاں تک کہ میرے پاس کوئی سبب بھی نہ رہے، تو مضطر کی دعا لازماً کیوں قبول ہوتی ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے جو مضطر کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ علماء نے کہا کہ مضطر کے سامنے سبب کوئی نہیں ہے نا، تو واقعتاً جب اللہ کو پکارتا ہے تو دل میں کوئی سبب حاضر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سبب رہا کوئی نہیں ہے، جیسے وہ ڈوب رہا ہے سمندر میں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بعض بزرگوں کی دعا میں، شاید مرفوع روایت بھی ہو واللہ اعلم، کہ انی ادعوک دعاء الغریق، میں آپ کو ویسے پکار رہا ہوں جیسے غریق پکارتا ہے۔ تو اب غرق ہونے لگا سمندر میں، دور دور کوئی شے نہیں ہے، کوئی لکڑی نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اب وہ ڈوبنے لگا۔ تو یہ جو دعا الغریق ہے یہ مضطر ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے کہ اب سبب اس کے دل میں حاضر ہی نہیں رہا، سبب ہے ہی نہیں، اس لیے حاضر کیسے؟ اگر انسان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی یہ نگاہ پیدا کر لے تو اس کی دعا لازم قبول ہوگی، یعنی سبب اس کے دل میں حاضر نہ ہو، مشکل کام ہے۔ ہاں میں بتا ہی رہا تھا کہ اگر اسباب کم ہو تو یہ کیفیت پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں اسباب کم ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، مراد یہ ہے، اور اسباب بڑھتے چلے گئے، تو اب آپ دیکھیں گے اسباب پر اعتماد بھی اتنا ہی بڑھ گیا ہے، اور دعا کی قبولیت کی شرط پورا کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور ان پر اعتماد اور انحصار اور توکل اور بھروسہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جائے گا، میں کہا جاتا تھا کہ ابھی کرامتیں نظر نہیں آتی، یہ چیز کہتے ہیں پرانے زمانے کے، ابھی کرامت دکھاؤ نا، تو اس لیے کہ نظر نہیں آتی کہ اللہ کے ولی کم ہو گئے، پہلے اللہ کے ولی بہت زیادہ تھے، یعنی کرامتیں نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ کم ہے نا، تو کرامتیں بھی کم ہی نظر آئیں۔ اور کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسباب پر اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسباب ہی سے ہونے کا یقین اور غیر سبب سے نہ ہونے کا یقین ہے، ٹھیک ہے، جو تبلیغی جماعت والوں کا اصول ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے، وہ ہمارا اسباب کے بارے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کرامت کیسے ظاہر ہوگی؟ اگرچہ اس زمانے میں بھی ہوتی رہتی، یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، خرق عادت واقعات بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے نارمل ہوتے رہتے ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں، یعنی آپ خصوصاً جو ملک شام ہے نا، یہاں بھی ہیں، لیکن ملک شام چونکہ اولیاء کا علاقہ، ابھی بھی وہاں ایسے لوگ موجود ہیں، اور لوگ ان کے واقعات بتاتے ہیں جو واقعتاً مطلب جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا ہونی پوری، اور کوئی سبب نہیں ہے تو سبب لازماً ظاہر ہو۔ اللہ سے بندہ سچا ہو اگر اپنے تعلق میں، تو جیسے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر اللہ کو وہ یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرے گا، ممکن نہیں۔ جی فرمائیے یونس، ذرا 3-4 منٹ لے لیجیے گا کیونکہ میں نے گولی کھا لی۔ من عاد لی ولی، جی جی، ہاں بالکل بالکل، تقرب، ہاں پھر آخر میں آتا ہے فَإِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّ، ہاں وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، بالکل، اور اس میں ایک روایت میں وَإِن دَعَانِي أَعْطَيْتُهُ يَا أَجَبْتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اگر وہ مجھے پکارے گا تو لازماً دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو اور اگر وہ استغفار کرے گا میرے سے لازم مغفرت کروں گا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا وہ ولی ہے جس کے بارے میں تو گارنٹی ہے کہ ہوگی ہوگی، لیکن یہ جو ہم استجابت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ عام ہمارے لیے بھی ہے، عام مسلمان کے لیے، کہ یہ شرائط پوری کی جائیں، کیونکہ اللہ نے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ سب کے لیے فرمایا، یہ صرف اولیاء کے لیے نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی۔ بغیر اسباب اختیار کیے مجھے کا بات ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کا کوئی محل خاص ہے، یہ سبب اختیار کے بغیر دعا کرنا، ہاں اصل میں محل یہ ہے کہ اگر جو امام غزالی کی تقسیم ہے نا اسباب کی کتاب التوکل میں، وہ بہت اہم ہے، وہاں سے پڑھنی چاہیے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسباب یقینیہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا،
یعنی اسباب یقینیہ کا مطلب ہے کہ جس کا ٹوٹنا خرق عادت ہو. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی مثال کے طور پہ اسباب یقینیہ میں یہ شامل ہے کہ آپ نے عمرے پہ جانا ہے تو یا اونٹ پہ جائیں گے یا گھوڑے پہ جائیں گے یا پیدل جائیں گے یا جہاز پہ جائیں گے یا بحری جہاز پہ. مطلب کوئی اسباب ہے، یہ اسباب یقینی ہیں، ان کا ٹوٹنا کیا شمار ہوگا؟ خرق عادت ہوگا کہ میں یہاں سے پہنچ جاؤں. تو کہتے ہیں کہ دعا آپ کریں گے کہ عمرے پہ اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ یقینی اسباب. اسی طرح جیسے پانی پینے سے پیاس کا بجھنا اللہ کی سنت میں، اگر انسان مریض نہ ہو اور پانی بھی ٹھیک ہو تو سنت کیا ہے کہ پیاس بجھے گی. لہٰذا پانی کے ہوتے ہوئے یعنی سبب یقینی کے، ہو سکتا ہے سبب یقینی موجود نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، پھر تو صرف دعا ہی ہوگی. لیکن سبب یقینی کے موجود ہوتے ہوئے میں کہوں کہ اللہ پیاس بجھا دے اور پانی نہ پیوں، تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. اس طرح کے اسباب ہیں جو اسی طرح یہاں تک کہ ایمان اور عمل صالح بھی یقینی سبب کس کا ہے؟ جنت میں داخلے کا. ظاہری سبب ہے، کوئی عقلی سبب تو نہیں ہے کہ اللہ اس کے بغیر بھیج نہیں سکتا، لیکن چونکہ اللہ نے بتا دیا ہے تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایمان اور عمل صالح کے بغیر اللہ پر توکل کرتا ہوں کہ وہ جنت میں لے جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، جہنم میں جانا پڑے گا. تو اسباب یقینیہ میں دعا بھی ہے اور سبب کا اختیار کرنا بھی ہے. کچھ اسباب جو ہیں وہ غلبۃ الظن کے ہوتے ہیں، جیسے کچھ دوائیں ایسی ہیں وہ دوا کو وہ یقینی سبب میں نہیں لاتے، یقینی سبب نہیں ہے. کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جیسے غلبہ ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. جو اسباب غلبہ ظن دے، تمام دوائیں غلبۃ الظن نہیں دیتی، کچھ دوائیں دیتی، اس کو اختیار کر لیا جائے. جو نہیں دیتی ان کو صاحب توکل چھوڑ بھی سکتا ہے، اور ایک خاص قسم کا صاحب توکل جو بہت ہم لوگ نہیں ہیں اس میں، وہ غلبۃ الظن والوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑ سکتا ہے اگر اس کا اللہ پر خاص توکل ہو. لہذا فقہ میں بھی آپ دیکھیں تو جیسے فقہ حنفی میں دوا استعمال کرنا مستحب بتایا جاتا ہے یا مباح بتایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں صرف مباح ہے، یعنی واجب نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ سبب یقینی نہیں شمار کرتے اس کو. کہتے ہیں اچھی دعا کر لو، اور اگر تمہارا توکل کا ایک خاص مرتبہ ہے تو بے شک نہ کرو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سر ایک ہوتا ہے، بیماری ہے، جیسے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اس طرح کی، تو میرے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور احتساب کرو. کیا مطلب؟ اس پر صبر کرو اور احتساب. انہوں نے فرمایا کہ اچھا اس سے بے پردگی سی ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا فرما دیتا ہوں. آپ نے فرما دی. اس میں بھی ایک کیا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اپنی بیماری پہ صبر کر کے اور احتساب کرو، احتساب کا یہاں کا مطلب ادخار، یعنی اللہ کے ہاں اس کو جمع کرو، پھر یہ بھی ہے. تو اصل میں اسباب مختلف لیولز کے ہیں، اور پھر ہر بندے کے توکل کے اعتبار سے اسباب یقینیہ ترک نہیں ہو سکتے. اب پیناڈول جو ہے وہ بخار اتارنے کے لیے سبب یقینی ہے کہ نہیں؟ کہ غلبۃ الظن تو ہے، 2 پیناڈول سے اتر ہی جاتا ہے. اگر دوائی کا استعمال نہ کرے اور کہیں ہم خاص توقع پہ، تو یہ بھی وہی معاملہ نہیں ہو جاتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزما رہے ہیں. اصل میں اللہ کو آزمانا اس جگہ پر ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہو اور آپ اس کی خلاف ورزی کریں. یعنی مثال کے طور پہ اللہ نے خودکشی سے منع کیا، اب کہ میں مینار پاکستان سے چھلانگ لگا کے دیکھتا ہوں، تو اب چونکہ وہاں اللہ کا ایک حکم موجود ہے نا کہ بھائی آپ خودکشی نہیں کر سکتے، تو لہذا وہاں تو توکل وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں. حرام میں اللہ پر توکل کیا کرنا کہ چلو شراب پی کے دیکھتے ہیں، نشہ نہیں ہوگا، اللہ پر توکل ہے مجھے، اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ حکم شرعی اس کا یہ نکالتے ہیں کہ وہ فرض یا واجب نہیں ہے، یعنی آپ دلائل کی روشنی میں کسی فعل کا حکم شرعی یا فرض ہوگا یا مستحب ہوگا، آپ کہتے ہیں مستحب ہے یا آپ کہتے ہیں مباح ہے، تو اس کا ترک آپ کے لیے جائز ہوتا ہے کہ نہیں؟ شریعت نے آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے اس کو ترک کر دیں، رکھی، اس جگہ پر توکل ہو سکتا ہے. اگر فقہ حنفی والے کہیں بالفرض دوائی کا استعمال ہم نے شریعت کے کی تمام نصوص کو دیکھ کر ہماری رائے یہ بنی ہے کہ وہ مباح ہے، اور آپ فقہ حنفی پہ چلنے والے ہیں، تو مباح کا مطلب ہے کرو یا نہ کرو. تو اب حکم شرعی ہے نا یہ، یعنی اللہ، یعنی اس کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے اس اجتہاد کے مطابق، کیونکہ یہ ضمنی احکام ہوتا ہے
اس اجتہاد کے مطابق اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے دوائی اختیار کرو یا نہ کرو، تو پھر آپ کو اللہ اجازت دے رہے ہیں نا کریں. تو جب اللہ نے اجازت دے دی ہے پھر ہم وہاں توکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کہے کہ نہیں کرنی پھر آپ نہیں کریں. یہ فرق ہے. یعنی اس میں ہم اللہ کو کیوں نہیں آزما رہے؟ اس لیے کہ یہاں ہم نے اللہ کے کسی حکم شرعی کو نہیں توڑا. اور وہ جو حضرت عیسیٰ والی مثال ہے کہ شراب پی لو زہر پی لو یا پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، وہاں ان دونوں افعال میں اللہ کی نافرمانی بھی موجود ہے. تو اب وہاں اللہ کو بھی آزمایا جائے. اللہ میں بڑے بزرگ سینئر بزرگ تھے، ان کو چوٹ لگی نیچی کھانسی، تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو وہ بس پانی سے صاف کر کے انہوں نے بس میں نے یہ علاج کرنا اور میں توکل کر رہا ہوں. حالانکہ بڑی اچھی میڈیسن آپ موجود ہے، اینٹی سیپٹک اور سارا کچھ، وہ نہیں کر رہے. آپ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. اصل میں اس میں نا ہمارے جو بزرگوں کی نگاہ تھی نا، جیسے امام شاطبی علیہ الرحمہ، الموافقات ان کی اصول فقہ کی کتاب، وہ مجھے مطلب اس کتاب کو پڑھنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک تو بہت دقیق ہے، بہت گہری ہے، اور اس میں جیسے علوم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس میں تصوف بہت ہوتا ہے. اچھا وہ واقعات جب آتے ہیں نا اس طرح کے کہ جس میں عموماً جیسے عبد الرحمن ابن الجوزی ہو اگر تلبیس ابلیس میں، تو وہ تو بالکل خلاف سنت کہہ کے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو تلبیس ابلیس ہے نا صوفیہ پہ، اس میں آدھی کتاب تو صوفیہ پہ ہی رد ہے کہ یہ کرتے ہیں. اس میں ایک رد یہ بھی ہے کہ یہ توکل کے چکر میں اسباب اختیار نہیں کرتے. تو عبد الرحمن ابن الجوزی بہت زیادہ نقد کرتے ہیں اس میں. لیکن جو موافقات میں امام شاطبی ہے وہ ہمیشہ کوئی عذر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ نگاہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بتائیں گے کہ واقعتاً شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح زخم ہو جائے تو پٹی بھی نہیں باندھنی، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا. انہوں نے شریعت میں ہے مستحبات کے درجے میں اختیار کرو. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی اختیار کی ہے. آپ کے پاس بڑے طبیب آیا کرتے تھے، آپ بلاتے نہیں تھے ان کو. ویسے جب پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو طبیب آنا شروع ہو جاتے تھے. یعنی صحابہ میں بھئی آپ یہ اختیار کریں، آپ یہ اختیار کریں. جیسے آدمی کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے جاننے والے ہر ایک جو ہے وہ نئے سرے سے مطلب ڈنگی ہوا تو اب یہی ہے کہ وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن جو بھی بندہ آئے گا وہ نئے سرے سے ساری تفصیل بتائے گا کہ یہ جو ہو گیا ہے نا، اب وہ 5-7 دن ہو گئے ہوئے تو کافی بندہ چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے، ہر بندہ بتاتا ہے. لیکن ہر بندے نے اپنا ایک وہ اچھی بات ہے، وہ خیر خواہی کے تحت دے رہا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کو نا بہت طب یاد ہو گئی اس سلسلے میں، اور کافی وہ طبیبہ بن گئی بعد میں نا باقاعدہ، کیونکہ کثرت سے جو اطباء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے لے کر آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوا اختیار کر لیا کرتے تھے. اور مطلب آپ چونکہ توکل کے اس مقام پر تھے کہ سبب اختیار کرنا آپ کے توکل میں ذرا بھی مخل نہیں ہوتا تھا. یہی نبی کی شان ہے نا. یعنی نبی کی شان یہ ہے کہ وہ توکل بھی کر رہا ہے اور سبب کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے. ہمارے لیے کیا ہے، پیناڈول کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اثر کیوں نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ سبب حاضر ہوتا ہے کہ اچھا 1.5 گھنٹے ابھی تک بخار نہیں اترا، 2 گھنٹے ہو گئے، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے خیال میں پیناڈول نہیں بخار اتارنا ہے. تو ہمارے توکل میں سبب اختیار کرنے سے نا خلل سا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے اور اس میں اللہ کی یاد اور اس پر توکل کا اتنا استغراق نہیں ہے کہ سبب اس میں خلل پیدا نہ کر سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. بعد میں آنے والوں میں کیا ہوا، عدم کمال کی وجہ سے جو کمال اللہ کے رسول اور صحابہ کو حاصل تھا وہ ان لوگوں کو نہیں حاصل تھا، اس لیے ان کے لیے کئی دفعہ توکل اور سبب کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا تھا. نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ اب ایک شخص اس کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ خلاف سنت ہے، اور دوسرا شخص یہ کہے گا کہ یہ اس میں معذور ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آئیڈیل ہے، عذر ہے ان کے پاس. یعنی ان پر توکل کی ایک ایسی حالت غالب ہے جو بہت زبردست ہے، لیکن وہ ناقص ہے اس اعتبار سے کہ یہ سبب کو اس کے ساتھ جمع نہیں کر پا رہے. تو لہذا یہ معذور ہے ترک سبب میں. یہ کس میں معذور ہے؟ ترک سبب. تو آپ دیکھیں گے امام شاطبی علیہ الرحمہ اس طریقے پر عذر دیتے چلے جاتے ہیں کہ تم ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، تم نے یہ معذور ہے. اور پھر وہ اپنے بارے میں اور ہمارے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم چونکہ سبب اختیار کر رہے ہو
تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، بلکہ تمہارا توکل ہے ہی کوئی نہیں کہ جس میں سبب کا اختیار کرنا خلل ڈال سکے. یعنی ہمارا توکل کا پہلی لیول بہت نیچے ہے، ہمیں سبب اختیار کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں ہمارا تو اتنی توکل ہے، اس لیے وہ پہلے ہی کافی باٹم پہ تھا. ان لوگوں کا توکل بہت زیادہ ہے، ان کو سبب اختیار کرنے سے فرق پڑتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں سنت سے. جیسے ہم یہ رنگ برنگے قالینوں پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو آج تک کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے اس میں. یعنی یہ جو تصویریں بنی ہوتی ہیں، پھول بوٹے، کعبہ فلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، سامنے پردے پہ کچھ نقش و نگار تھے اور آپ نے فوراً نماز ختم کرنے کے بعد کہا اس کو اٹھاؤ، اس نے تو مجھے نماز میں غافل کر دی. آپ سمجھ میں آ رہی الحانی فی الصلاۃ، اور آپ نے اس کو وہاں سے ہٹوا دیا. آپ نے سنی ہے نا روایت ہے. کیا ہے اس میں؟ اس میں یہی ہے کہ ہماری توجہ جتنی بھی ہے وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ نقش و نگار اس میں خلل ڈال سکیں. سمجھ میں آ رہی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے کا استغراق حاصل ہے کہ ہلکی سی چیز بھی اس میں کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس استغراق میں کچھ کمی ہو رہی ہے، اس توجہ میں، تو آپ کے لیے وہ خلل بن رہا. ہمارے ساتھ اب تو مسجدیں اتنی خوبصورت، آگے پیچھے اوپر نیچے، تو جب تک اس طرح کی مسجد نہ ہو تو ہمیں تو خشوع و خضوع ہی حاصل نہیں ہوتا. نہیں، خود ہی سوچیے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا فرق، یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے نقص کی وجہ سے ہے کہ ہمیں وہ شے خلل نہیں ڈال رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال رہی ہے، اور وہ آپ کا کمال ہے کہ وہ آپ کو خلل ڈال رہی. اسی طرح توکل والے معاملات کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال مطلق ہے کہ آپ سبب اور توکل کو دونوں کو غایت درجے میں جمع کر سکتے ہیں، اور سبب بھی آپ کافی اختیار کر لیتے تھے. 2 زنا پہننے کے جو واقعہ ہے، اور ہمارا ظرف محدود ہونے کی وجہ سے یہ 2 چیزیں ہمارا نہیں، ہمارے یہاں تو مطلب ظرف ہے ہی نہیں. ظرف محدود ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ ایسے جو ان چیزوں کو جمع نہیں کر پاتے تھے تو وہ معذور ہو جاتے تھے ترک سبب میں. ایک نگاہ دیکھنے کے لیے تو امام شاطبی اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. پھر ایک اور نگاہ بھی بتاتے ہیں، وہ پھر اصولی نگاہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مباح بھی کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ہماری نسبت سے مکروہ بھی کر لیں، کیونکہ آپ نے سنت قائم کرنی ہے تمام لوگوں کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات مختلف لوگوں کو مختلف احکام دیے نا. تو ایک تو سب کے لیے ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ یہ سب کے لیے حکم ہے، اور بعض صحابہ سے بیعت لے لی کہ لا تسأل احدا عن شیء، کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا کبھی بھی. سوال کرنا منع نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، اس کو خصوصی کہہ دیا. تو وہ ان کا اگر نیچے زمین پہ گھوڑے پہ وہ کوئی شے بھی گر جائے، کوڑا گر جائے، تو وہ کسی سے کہتے نہیں تھے کہ پکڑا، وہ خود اتر کے لے گئے. تو اللہ کے رسول نے ان کو کہہ دیا کیا کہ آپ نے کسی سے سوال نہیں کرنا. اب یہ گویا آپ نے صحابہ میں بھی فرق مراتب رکھا ہے. ایک عمومی حکم ہے سب کے لیے، اگر میں کہوں کہ بھئی مجھے یہ شے پکڑا دو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ سے کہہ دیا کہ تم یہ بھی نہ کرو. بعض صحابہ سے خصوصی کہا نا کہ یا ابا ذر انی احبک فلا تدع فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک. سب کو نہیں بتائی نہیں، تو ہمیں پتہ چل گئی نا ان کے ذریعے، لیکن کچھ صحابہ کو کچھ دعائیں الگ الگ سے بتائیے نا. آپ نے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں. فلا تتأمرن علی اثنین، کبھی بھی 2 آدمیوں پر امیر نہ بننا. یہ ابو ذر کو کہا آپ نے، باقیوں کو نہیں کہا. حضرت ابو بکر کو نہیں کہا، حضرت عمر کو نہیں کہا کہ خبردار جو 2 آدمیوں پر بھی امیر بنے تو وہ خلیفہ کیسے بنتے پھر. لیکن حضرت ابو ذر کو کہہ دیا کہ تم اس طرح. اور حضرت ابو ذر کو خاص قسم کی روایات بتائیں جس میں دنیا کی مذمت ہے، جس میں مال و دولت کی مذمت ہے. آپ خاص طور پہ دیکھیں تو سیدنا ابو ذر سے اس طرح کی روایات مروی ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو ایک خاص حیثیت سے تیار کر رہے تھے کہ صحابہ میں ایک نمونہ سیدنا ابو ذر کا بھی رہنا چاہیے، تاکہ جب دنیا داخل ہوگی انی اخشی علیکم الدنیا تو ابو ذر جو ہیں وہ بھی موجود ہوں. تو اس اعتبار سے ایسا لگتا ہے. پھر یہ بھی ایک نگاہ ہے جو امام شاطبی جیسے الموافقات میں دیتے چلے جاتے ہیں کہ اس طرح بھی دیکھنا چاہیے چیزوں. کبھی آپ معذور سمجھیں گے، کبھی آپ کہیں گے کہ یہ ایک مرتبہ ہے جو سب کے لیے نہیں ہے، خاص لوگ اس مرتبے پر. یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایک بزرگ، اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہی دیکھیں اس چیز کو، لیکن آپ ان کو معذور سمجھیں. وہ توکل کی اس کیفیت میں ہیں کہ وہ
یعنی ان سے حسن ظن رکھیں گے نا کہ یہ توکل کے ایک اعلیٰ مرتبے پر ہیں، اس کی وجہ سے یہ سبب اختیار نہیں کر رہے، تو یہ اس سبب نہ اختیار کرنے میں اپنی اس حالت اور کیفیت اور مقام کی وجہ سے معذور ہے۔ توکل جو ہے اصلاً فی نفسی اختیار سبب یا عدم اختیار سبب کا تو اس سے تعلق ہی نہیں، اصل میں تو رؤیت سبب جو ہے وہ منافی ہے۔ اصل میں یہی ہے، یعنی انہوں نے جو کہا کہ اصل تو شاید رؤیت سبب ہے، یعنی یہ جو بزرگ تھے جو مثلا ترک سبب کرتے تھے، ان کا خیال کیا بن رہا ہے؟ اخذ سبب لازماً یفضی الی رؤیت السبب۔ جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی اپروچ احیاء العلوم میں یہ ہے کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ پیسے کا نہ ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، یہ نان ایشو ہے، اصل میں تو پیسے کا دل میں ہونا محبت۔ لیکن وہ فرمائیں گے کہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں آئیڈیلسٹک قسم کی، کہ تم دنیا میں ایسے سفر کرو جیسے کشتی پانی میں جا رہی ہے، پانی کے اوپر تیرتی ہے، پانی میں کشتی میں پانی نہیں آتا، اور دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہاتھ میں ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں عموماً ایسا ہوتا کوئی نہیں ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے تو دل میں ہوتی ہے، لہذا وہ پورا ایک آپ کہیں کہ پوری ایک اپروچ ہے۔ یہاں بھی اسی طرح یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھی ہوتا وہی ہے، رؤیت سبب ہی عدم توکل پر دلیل ہے، لیکن ہم جب سبب اختیار کرتے ہیں تو رؤیت سبب بھی آ جاتی ہے، اس لیے ہم نے سبب اختیار کرتے ہیں۔ تو اب یہ پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ اپنے اس ترک سبب میں معذور ہے۔ اللہ علیہ یہ خلاصہ 2 منٹ کا وقفہ کہ وہ علماء جو عزاب تھے الذین آثروا العلم علی الزواج، میرا خیال ہے 100 کے قریب ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہے، علماء کی فہرست ہے کہ جنہوں نے شادی نہیں کی علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے، آثروا العلم علی الزواج، ان کا اتباع نہیں کریں گے، ان کا اتباع اس بات میں ضرور کریں گے کہ ان کو علم سے بڑی محبت تھی، لیکن اس بات میں نہیں کریں گے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، اس لیے کہ اگر ہم اس میں اتباع کریں گے نا تو گویا ہم بھی یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی اسی درجے میں مشغول ہیں علم میں جس درجے میں ابن تیمیہ مشغول ہے، تو ہم تو نہیں اس درجے میں مشغول، ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ ہم تو مشغول تو ہیں ہی نہیں، تو لہذا وہ عذر مجھے یا آپ کو کب ملے گا؟ جب میں ان جیسا بن کے دکھاؤں، پھر ہو سکتا ہے مجھے بھی عذر حاصل ہو جائے، لیکن اگر میں ان جیسا نہیں ہوں تو مجھے تو کوئی عذر حاصل نہیں۔ اللہ اعلم۔ توکل کا بھی کہہ دیں، تقویٰ کا بھی کہہ دیں، وہی جیسے لباس کے بارے میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ، دونوں چیزیں۔ اسی طرح زیادہ راہ اختیار کرو، اور بہترین زیادہ راہ تو توکل ہے، یعنی تقویٰ کا مطلب یہی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ تقویٰ سے مراد ہے تقویٰ من السؤال، یعنی بہترین زیادہ راہ وہ ہے جس کے ذریعے تم سفر میں محتاجی سے بچ جاؤ، وہ بہترین زیادہ راہ ہے۔ اب اس کو پڑھ لیجیے تھوڑا سا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، المجیب، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجیب کون ہے؟ هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، وہ ہے جو پکارنے والوں کی پکار کا جواب مدد کے ساتھ دیتا ہے۔ اسعاف کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو کہتے ہیں۔ آج کل بھی جیسے جو ایمرجنسی مدد کی جائے کسی کو، اس کو اسعاف کہتے ہیں، سیارۃ الاسعاف جو ایمبولینس ہوتی ہے۔ فرمایا وَدُعَاءَ الدَّاعِينَ بِالْإِجَابَةِ، اور پکارنے والوں کی پکار کو کا جواب دیتا ہے، بلکہ جواب کیا دیتا ہے؟ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اجابت کے ساتھ، معاملہ کرتا ہے اجابت کے ساتھ۔ یقابل سے مراد ہے اس کے مقابلے میں کیا عطا فرماتا ہے؟ اجابت۔ وَضَرُورَةَ الْمُضْطَرِّينَ بِالْكِفَایَةِ، اور مجبوروں کی مجبوری کا جواب جیسے کفایت کر کے دیتا ہے، ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو مجیب چلو ٹھیک ہے کہ جو مانگنے پر دیتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بل ينعم قبل النداء، بلکہ پکارنے سے پہلے انعام فرماتا ہے۔ وَيَتَفَضَّلُ قَبْلَ الدُّعَاء، اور دعا سے پہلے فضل فرماتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، عز وعلا، جو عزیز ہے
اور بلند ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ حَاجَةَ الْمُحْتَاجِينَ قَبْلَ سُؤَالِهِمْ، کیونکہ وہ تو حاجت مندوں کی حاجت کو سوال سے پہلے ہی جانتا ہے۔ وَقَدْ عَلِمَهَا فِي الْأَزَلِ، اور ازلاً جانتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر بعض بزرگ دعا نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی معذور ہے اس میں۔ بعض بزرگ کیا کہتے تھے کہ بھئی وہ ہے نا قد کفانی علم ربی عن سؤالی، کہ بھئی میرے رب کے علم نے میرے سوال سے میری کفایت کر دی، یعنی جب میں اللہ سے مانگوں گا تو گویا میں اللہ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ حاجت ہے، تو یہ تو مجھے بے ادبی سی لگ رہی ہے، اللہ کو تو پہلے ہی معلوم، تو لہٰذا جب اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے تو میں نہیں پکار رہا اللہ کو، یہ تو بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ اس بنا پر اب یہ حال کسی پر طاری ہو گیا تو ٹھیک ہے وقتی طور پہ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، فی نفسی درست نہیں ہے، وہ معذور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دعا صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اللہ کو بتانا، دعا عبودیت کا اظہار ہے، دعا اصل میں فقر کا اظہار ہے، دعا جو ہے وہ توکل کا اظہار ہے، عاجزی اور انکساری اور چھوٹے پن کا ظہور ہے۔ یہ چیزیں بھی ہیں نا، تو عبادت میں اس لیے تھوڑی کرتا ہوں سجدہ کہ اللہ کو نفع ہوتا ہے، اس لیے کہ سجدہ میرے فقر کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا میں اللہ کو اس لیے نہیں پکار رہا کہ اللہ کو بتا دیا جائے کہ میری حاجت کیا ہے، بلکہ دعا اس لیے ہے کہ اس میں اظہار عبودیت اور اظہار فقر ہے۔ لیکن کوئی معذور بھی ہو سکتا ہے، وقتی حالت اس پر ایسی طاری اگر ہو جائے، تو فرماتے ہیں نا کہ وقد علمها فی الازل فدبر، اب یہ جو مانگنے سے پہلے اس نے دیا نا اس کی وضاحت ہے، فدبر اسباب کفایت الحاجات بخلق الاطعمة والاقوات، تو اللہ نے حاجتوں کی کفایت کی ہے، اس کے اسباب کی تدبیر کی ہے، کھانے اور غذا کو پیدا کر کے۔ اب دیکھیں نا کہ میں کھانا مجھے مل رہا ہے مانگے بغیر ہی، میں ہر کھانے سے پہلے کہ اللہ سے بیٹھ کے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کھانا عطا فرمائے، تو پھر کھانا آتا ہے، یا اسباب خود بخود ایسے مہیا ہو گئے ہیں کہ ہر وقت کھانا چلا رہا ہے، تو اب یہ مانگے بغیر دے رہے ہیں نا اللہ۔ تو فرمایا یہ کفایت حاجات ہے تدبیر اسباب کے ذریعے، وتیسیر الاسباب والآلات الموصلۃ الی جمیع المہمات، اور کیسے اللہ نے تدبیر کی ہے کہ تمام اسباب اور آلات جو تمام اہم کاموں کے حصول کا ذریعہ ہے ان کو آسان کر دیا، تو خود بخود اللہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں بتانے کا کیا مقصد تھا؟ ایک ہے اجابت جو ہماری ہوتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں بس زبان قالی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جس کو ہم عموماً استجابت دعا کہتے ہیں، اور ایک ہے انسان جو زبان حال سے ہر وقت پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ حاجت ہے، مجھے یہ حاجت ہے، اور دنیا ایسی بنا دی ہے کہ اس میں یہ تمام حاجات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے استجابت ہے انسان کی دعائے حالی کی، قالی کی نہیں بلکہ حالی کی۔ تنبیہ، یعنی تنبیہ سے مراد یہ ہے کہ بھئی انسان کے اندر کیا عبودیت پیدا ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں العبد ينبغي ان يكون مجیبا، تو بندے کو بھی چاہیے نا کہ وہ مجیب ہو، جیسے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، کس کا مجیب ہو؟ اولا لربه تعالی فيما امره به ونهاه وفيما ندبه اليه ودعاه، جو اوامر و نواہی ہیں، جو مستحبات ہیں، مندوب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کو، جس کی طرف اللہ نے پکارا ہے، پھر کس کا جواب دے؟ یہ تو اللہ کو سب سے پہلے جواب دینا ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ ثم لعباده فيما انعم الله عليه عز وجل عليه بالاقتدار عليه، کہہ رہے ہیں پھر بندوں کو بھی جواب دیا کرے، کس میں؟ جو اس پر اللہ نے انعام کیے ہیں، جو اسے قدرت عطا کی ہے جن چیزوں پر، ان چیزوں کے ذریعے وہ مانگنے والوں کی بھی مدد کرے نا، بندوں کی بھی مدد کرے۔ یہ بھی دین کا اسی طرح، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے، تو دعا جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، اور دعوت بندوں کو خیر کی طرف لے کر آنا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، ٹھیک۔ وفی اسعاف کل سائل بما يسألہ ان قدر علیہ، وہ امام راضی کا بھی مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، جو تفسیر راضی میں بار بار فرماتے ہیں نا کہ دین کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم، اس میں
اللہ کی تعظیم بھی ہے، سب چیزیں شامل، اور والشفقۃ علی خلق اللہ، یعنی ایک اللہ کی تعظیم ہے اور ایک بندوں پر شفقت ہے. یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ہر مانگنے والے کی مدد کرے جو وہ مانگ رہا ہے، اگر اس پر اسے قدرت حاصل ہے. ہو سکتا ہے قدرت نہ ہو تو پھر وہ نہیں کر سکتا، اور اگر قدرت حاصل نہیں ہے تو کیا کرے؟ وفی لطف الجواب ان عجز عنہ، اگر عاجز ہو تو اچھے طریقے پر جواب دے. واما السائل فلا تنہر، قال اللہ عز وجل واما السائل فلا تنہر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے فرما رہے ہیں کہ بھئی استجابت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی آپ کو بلائے تو آپ اس کی پکار کا جواب دیں. آپ کو ولیمے کے لیے بلایا جاتا ہے، دعوت کے لیے، یا معمولی سے کھانے کی، لہذا فرماتے ہیں لو دعیت الی قراء، قراء کا مطلب ہے جو یہ گائے اور بکری کا جو کھر ہوتا ہے، بالکل پائے کا بھی نچلے والا حصہ، وہ کیا ہے؟ وہ قراء ہے. یعنی مجھے اس کی طرف بھی کوئی دعوت دینا کہ یہ پکائے، یہ کھا لو. ہمارے ہاں تو پائے بہرحال ایک ڈش ہے، لیکن شاید وہاں اس طرح کی ڈش نہیں تھی. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَا، اور اگر مجھے کوئی ذرا ہدیہ کرے بکری، لَقَبِلْتُ، تو میں قبول کروں. یعنی جیسی بھی دعوت ہو، یعنی چاہے وہ اچھی دعوت ہو، بڑی ہو، کسی نے شانے کی جو ہے وہ ہڈی گوشت بیچ دیا ہے، یا معمولی سی شے، دونوں صورتوں میں جواب دوں گا اور قبول کروں گا. کیوں؟ یہ بھی مجیب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان اجیب دعوت الداعی. وکان حضور الدعوات حضورہ الدعوات وقبولہ الہدایا غایت الاکرام والایجاب منہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت قبول کرنا اور ہدایہ کو قبول کرنا، ہدیے کو، یہ غایت اکرام اور ایجاب تھا آپ کی طرف سے. فَكَمْ مِنْ خَسِيسٍ مُتَكَبِّرٍ يَتَرَفَّعُ عَنْ قَبُولِ كُلِّ هَدِيَّةٍ. کہتے ہیں کچھ ایسے گھٹیا اور متکبر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا ہدیہ قبول کرنے سے جیسے اپنے آپ کو مترفع سمجھتے ہیں کہ میں قبول نہیں کروں. وَلَا يَتَبَذَّلُ فِي حُضُورِ كُلِّ دَعْوَةٍ، بہت اہم بات ہے. اور اتنا وہ جو ان کے سٹیٹس سے کم ہے نا، جس میں تبذل اختیار کرنا پڑے، اپنے مرتبے سے نیچے اترنا پڑے، وہ دعوت قبول نہیں کرتے. اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے جیسے سٹیٹس کے لوگوں میں، غریب فقیر مسکین دعوت دے دیں تو نہیں، ہم نہیں آ سکتے. بل یصون جاہہ و کبرہ، بلکہ وہ اپنی جاہ اور اپنے تکبر کی حفاظت کرتے ہیں. ولا یبالی بقلب السائل المستدعی، اور مانگنے والے اور پکارنے والے کے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ٹوٹے تو ٹوٹے. وَإِن تَأَذَّى بِسَبَبِهِ، چاہے اس رفض قبول سے وہ کتنی ہی اذیت محسوس کرے. فَلَا حَظَّ لِمِثْلِهِ فِي مَعْنَى هَذَا الْإِثْمِ، جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں جو بیان کی گئی ہیں، جو متکبر ہے، جو خسیس ہے، یا جو مخلوق کی مدد نہیں کرتا، یا جو اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیتا، جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں تو اس کا اس معنی، اس اسم کے معنی میں کوئی حظ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہے. اسی پر